ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق سفیر ملیحہ لودھی. ان سے ہم بات کریں گے آج ہونے والی ایس سی او کانفرنس کے حوالے سے. ملیحہ لودھی صاحبہ بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. اتنی اہم کانفرنس ہونے جا رہی ہے, 2 جوہری ممالک کے سربراہان اس میں موجود ہیں. اس کے علاوہ تیسری قوت کے وزیر خارجہ منسٹر آف ایکسٹرنل افیئرز موجود ہیں. پاکستان کے وزیر اعظم شریک ہیں. پاکستان میں اس کانفرنس کا انعقاد ہو رہا ہے. تو کتنی اہمیت کا حامل ہے آج کا یہ دن پاکستان کے لیے, آنے والے وقتوں کے لیے؟ اس اجلاس میں اس کی میزبانی کرنے سے ظاہر ہے پاکستان کی جو سفارتی پوزیشن ہے بین الاقوامی سطح پہ اس میں اضافہ ہوا ہے. یہ واقعی ایک بہت اہم سفارتی مومنٹ ہے پاکستان کے لیے, اس لیے کہ اہم ممالک کے جو سربراہ ہیں وہ یہاں تشریف لائے ہیں. اور اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ اس سمٹ سے جو جوائنٹ اسٹیٹمنٹ یا جوائنٹ کمیونیکے نکلے گا اس میں کن کن ایشوز پہ زور دیا جائے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ گزشتہ روز ہم نے دیکھا کہ پروٹوکول بھی مختلف رہا. بعض کو وزیر اعظم نے, جس طرح چینی وزیر اعظم کو, لی چیانگ کو وزیر اعظم نے خود ان کا استقبال کیا, پرتپاک خیر مقدم کیا. کچھ کو وزیر مہمانداری نے وصول کیا, کچھ کو وزیر دفاع نے وصول کیا, ان کو استقبال کیا. اور ایک ہم نے دیکھا کہ بعض جگہوں پر ویسا پروٹوکول نہیں تھا. تو کیا وہی کولڈ شولڈر ہے بغیر نام لیے اگر ہم بات کریں تو, جیسا کہ سامنے سے رسپانس آ رہا ہے؟ نہیں, میں نہیں سمجھتی کہ کوئی ایسی چیز پاکستان کی طرف سے ہوئی ہے جس سے کہ کسی کو بھی کولڈ شولڈر دیا ہو. میرا خیال ہے سینیورٹی کے حوالے سے پاکستان اسی طرح سے پاکستان نے رسپونڈ کیا جس طرح سے پاکستان کو کرنا چاہیے. وزیر اعظم کو دیکھیں, ہر وزیر اعظم کو تو وہ ریسیو نہیں کر سکتے تھے, مگر چینی وزیر اعظم کو انہوں نے اس لیے بھی کیا کہ چینی وزیر اعظم جو ہے وہ باہمی دورے پہ بھی آئے ہیں, وہ اس سمٹ کے لیے بھی آئے ہیں, اور ان کا آپ کو معلوم ہی ہے ان کا 4 دن کا دورہ الگ سے بھی ہے. تو میں نہیں سمجھتی کہ کوئی ایسی چیز ہوئی ہے جس سے کہ ہم نے کسی ڈیلیگیشن کو عزت سے نہ ریسیو کیا ہو. اچھا ملیحہ لودھی صاحبہ یہ کہیے گا, شنگھائی تعاون تنظیم کا جو اجلاس اس دفعہ پاکستان میں ہو رہا ہے, 23واں اجلاس ہے, کتنا خوش آئند ہے یہ خطے کے لیے اور دنیا بھر میں پاکستان کے امیج کے لیے؟ دیکھیں, اس کے آپٹکس تو ظاہر ہے بہت پازیٹیو ہے پاکستان کے لیے, لیکن جہاں تک سبسٹنس کا تعلق ہے وہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اس اجلاس سے نکلتا کیا ہے. جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا, ایگزامن کرنا ہوگا کہ جو کمیونیکے نکلے گا اس میٹنگ کا, اس سمٹ کا, اس میں کون کون سے ایشوز ہیں جن پہ ایمفسس دیں گے سارے جن بھی مہمان آئے ہوئے ہیں, اور پاکستان کس حد تک پاکستان نے شیپ کیا ہوگا اس کمیونیکے. تو یہ ضرور ہے کہ اس قسم کی جو ریجنل کوآپریشن کی آرگنائزیشنز ہیں اس سے واقعی ریجنل کولیبریشن میں اضافہ ہوتا ہے. تو اس حوالے سے آئی تھنک پاکستان نے یہ بھی ثابت کیا ہے کہ وہ ملٹی لیٹرل آرگنائزیشنز میں ایک پلیئر کے طور پہ ہے, اور وہ یہی رول جو ہے وہ ادا کرتا رہے گا. ڈاکٹر صاحب بڑی کلوزلی آپ چیزوں کو مانیٹر کرتی ہیں, نظر رکھتی ہیں. ہم نے دیکھا کہ اس سے پہلے سعودی ڈیلیگیشن آیا, پھر ایس سی او کا انعقاد. آج بھی ہم نے دیکھا کہ سٹاک مارکیٹ جو ہے وہ مسلسل پھل پھول رہی تھی. آج بھی 86,513 کی بلند ترین سطح پر پہنچی. اسٹیبلٹی کے لیے, معاشی ترقی کے لیے بہت ضروری ہے اسٹیبلٹی اور سرٹنٹی. وہ کس حد تک آئے گی اس طرح کے دوروں سے, ان تعلقات سے؟ دیکھیں, وہ کنٹریبیوٹ ضرور کرتے ہیں اس قسم کے اجلاس اور دورے, اور ظاہر ہے خطے میں جو اگر تعاون ہو معاشی فرنٹ پہ, لیکن جو اصل کام ہے وہ ہمارے گھر کے اندر اپنا کام ہے. ہماری جو کیا کہتے ہیں پولیٹیکل یا اکنامک اسٹیبلٹی ہے وہ ہمارے اپنے ایکشن سے آئے گی, باہر سے نہیں آ سکتی. جیسے میں نے کہا کہ باہر سے کنٹریبیوشن ہو سکتی ہے, لیکن جو اصل کام ہے اصلاح کا, ریفارمز کا, اپنی اکانومی کو ٹھیک کرنا, سیاسی تناؤ کو کم کرنا جو کہ ملک کے اندر ہے, وہ تو سب ہم خود, ہمارا اپنی ذمہ داری ہے, اور وہ صرف ہم ہی کر سکتے, باہر سے کوئی نہیں کر سکتا ہمارے لیے. اچھا ڈاکٹر صاحب, 11 ایئرز بعد اب ہم نے دیکھا ہے کہ جے شنکر صاحب پاکستان آئے ہیں. ان کا ایک بڑا ٹپیکل سا سٹانس ہے پاک انڈیا ریلیشن شپ پر جو آپ بہت اچھی طرح جانتی ہیں. آپ سمجھتی ہیں کہ آج جب ظہرانہ ہوگا ہینڈ شیکس کے علاوہ بھی بات آگے بڑھ سکتی ہے؟
بھارت کے وزیر خارجہ نے آنے سے پہلے تو یہ کافی کلیئر کر دیا تھا کہ وہ یہاں صرف ایک ملٹی لیٹرل ایونٹ کے لیے آ رہے ہیں اور ان کو کوئی باہمی بائی لیٹرل انٹریکشن میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، نہ کوئی ارادہ ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کی طرف سے بھی یہی ایٹیچیوڈ ہے کہ کوئی بائی لیٹرل میٹنگ جو ہے وہ سائڈ لائنز پہ ایجنڈا پہ نہیں ہے۔ اب یہ کہ وہ انٹریکشن اگر ہوتا ہے اور جیسے آپ نے کہا ہینڈ شیکس کے علاوہ بھی کوئی بات چیت ہوتی ہے، وہ تو ہم نہیں ابھی کہہ سکتے، وہ قابل الوقت ہے، لیکن میرے خیال میں کوئی ان کے اس دورے سے جو برف ہے بھارت اور پاکستان کے درمیان، میں نہیں سمجھتی وہ پگھلے گی۔ ہمارا تناؤ جو ہے وہ شدید ہے، ڈیڈ لاک جو ہے بہت ہی انٹینس ہے دونوں ملکوں کے درمیان، اور ایک اس قسم کے دورے سے میں نہیں سمجھتی کہ وہ سارے ایشوز جو ہے وہ کسی قسم کے بریک تھرو کی طرف جائیں گے۔ اتنا ہی کافی ہے کہ وہ آ گئے یہاں پر، لیکن جیسے انہوں نے خود کہا وہ تو صرف ملٹی لیٹرل ایونٹ کو اٹینڈ کرنے آئے، جیسے کہ ہمارا وزیر خارجہ بھی پچھلے سال بھارت گیا تھا ایف سی او کے کاؤنسل آف منسٹرز میٹنگ کے لیے۔ اچھا، لیکن دروازے کھلنے کا ہمیشہ فائدہ ہوتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ اس وقت بھارتی صحافیوں کی ایک بہت بڑی تعداد پاکستان آئی ہوئی ہے۔ کچھ صحافیوں نے مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں سے بھی ملاقات کی ہے، وہ اسلام آباد میں گھومیں گے بھی، یہاں کی سٹوریز لے کر جائیں گے، پیغام لے کر جائیں گے۔ کتنا پازیٹیو ہوتا ہے دروازے کھلے رکھنا؟ پھر یہ بتائیے گا کہ بیک ڈور ڈپلومیسی کو تازہ ہوا ملے گی، نیا روزن ملے گا؟ دیکھیے، جیسے آپ نے کہا کہ اس طرح سے انٹریکشن ہونا ان کے صحافیوں کا ہمارے صحافیوں کے ساتھ، یہ تو پازیٹیو چیزیں ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ اس سے فائدہ ہی ہوتا ہے۔ دونوں سائڈ ایک دوسرے کے ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ انڈرسٹینڈنگ میں اضافہ ہی ہوتا ہے، لیکن ہم اس بات کو نہیں بھول سکتے کہ جو تناؤ ہے، جو ٹینشنز ہے انڈیا پاکستان کے درمیان، وہ ڈسپیوٹس پہ ہے، اور خاص طور پہ مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے۔ تو یہ سمجھ لینا کہ جی اس انٹریکشن سے وہ سارا کچھ جو ہے وہ ریزالو ہو جائے، سمجھتی ہوں اس طرح کی ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشن نہیں ہونی چاہیے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انٹریکشن نہ ہو، وہ ضرور ہو اور ہوگا بھی، لیکن یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ بہت محنت کا کام ہوگا، دونوں طرف سے ہونا پڑے گا، یہ یک طرفہ نہیں ہو سکتا تعلقات کو امپروو کرنا۔